أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام سے عارفیں حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و دلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی، اسلام کی، امن کی، چین کی، راحت کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، سید للمرسلین، امام النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا اور اس دنیا اور آخرت میں نجات کے ذریعے واضح کیا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں اور پہلے عشرے کے اختتام پر ہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ روزوں کا، قیام کا، عبادات وغیرہ انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو، کوششوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے، اللہم آمین۔ انسانی زندگی میں بہت ساری مشقتیں، بہت ساری تکلیفیں، بہت سارے غم، دکھ، درد آتے ہیں، اور یہ زندگی مشکلات سے بھری ہوئی زندگی ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ ہر کسی کو غم لاحق ہے، ہر کسی کو تکلیف اور آزمائش کا شکار ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس تکلیف سے نکلنے، اس مصیبت سے نجات پانے، اس بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے جو عظیم ہتھیار اللہ بطور تحفہ ایک مومن کو عطا کیا ہے، وہ ہے دعا۔ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، اور دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ یعنی عبادتیں بہت ہیں، لیکن دعا کی بات ہی کچھ اور ہے، جس میں انسان اللہ سے گڑ گڑا کر، عاجزی، انکساری اور دل لگا کر مانگتا ہے، اور اس کی بات ہی کچھ اور ہے، وہ مستقل عبادت ہے۔ اسی لیے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری پکار سے دور جاتے ہیں، مجھے پکارتے نہیں، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ معلوم یہ ہوا اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی کو پکاریں، ہر تکلیف میں، دکھ درد میں، غم میں، سٹرس میں، پریشانی میں، اس لیے کہ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی اختیارات رکھتا ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کی مشیت ہے، اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں، سب کچھ اس کے اختیارات میں ہی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو مومن کو ہر موقع پر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر چیز اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ سبحان اللہ، رب تعالی بہت عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جو بندہ اسے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ جو ہم دعا کرتے ہیں ایک مستقل عبادت ہے، ہمیں وہ چیز جو ہم مانگتے ہیں وہ چیز ملی یا نہ ملی، لیکن ہم دعا کرتے ہیں تو عبادت کا ثواب ہمارے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی سے فرمایا ان اللہ حی کریم، کہ بے شک اللہ رب العالمین شرم محسوس کرتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، ہاتھ پھیلا کر جب مانگتا ہے، خالی ہاتھ اسے چھوڑ دے، اللہ اسے شرم محسوس کرتا ہے۔ اللہ ہی سے مومنوں کو مانگنا چاہیے۔ سبحان اللہ، وہ کیسے کیسے لوگوں کی دعا قبول کر لیتا ہے،
کیسے کیسے لوگوں کی پکار کو سنتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ جب سمندر میں سفر کرتے تو ان کی کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی، طوفان میں گھر جاتی، وہ سب کے سب خالص ایک ہو کر اللہ کو پکارتے، کہتے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے، اس تکلیف سے بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار بندے بنیں گے، تیری ہی بندگی کریں گے۔ اللہ کو معلوم ہے یہ لوگ ساحل پر پہنچ کر اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی دعا کو، پکار کو سن کر اس تکلیف سے، اس طوفان سے انہیں نجات دلا کر ساحل پر پہنچا دیتا ہے، لیکن جب وہ ساحل پر پہنچتے ہیں تو دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر بچانا یہ ہے کہ وہ اللہ جو مشرکین کی پکار کو بھی سن لیتا ہے، تو ہم مومن بندے، موحد بندے، مسلم لوگ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ندا دیں گے، اللہ سے مانگیں گے، کیا اللہ تعالیٰ ہماری پکار نہیں سنے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں قبول نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ ہماری پکار پر جواب ضرور دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون سی ذات ہے تکلیف میں پڑے ہوئے انسانوں کو، مجبور انسان کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے، اللہ پوچھتا ہے مجھ سے اور آپ سے، اے انسانوں بتاؤ وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی ہستی ہے تکلیف میں، مشقت میں، مصیبت میں، غم میں، دکھ درد میں جب پکارتے ہو تو تمہاری تکلیف کو، غم کو، دکھ درد کو دور کرنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ذات ہے کیا تمہاری پکار کو سننے والی؟ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ذات نہیں جو ہماری دعا کو سننے والی۔ اللہ ہی دعا کو سننے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی برکت دینے والا ہے، اللہ ہی غم دکھ درد سے نجات دلانے والا ہے، اللہ ہی تکلیفوں سے نکالنے والا ہے، اللہ ہی مظلوموں کی آہ کو سننے والا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ پوچھتا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کیا تمہاری پکار کو سننے والی؟ یعنی اللہ کہتا ہے اے بندوں تم مجھے پکارو، میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا، مشقت میں، مجبوری کی حالت میں تم مجھے یاد کرو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، قبول کروں گا اور تمہیں تکلیف سے، مصیبتوں سے نجات دلاؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ درد دل سے مانگا کرے، یقین سے مانگا کرے، یہ الزام نہ دے اللہ پر میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میری نہیں سنتا، یہ بہت بڑا الزام ہے، اللہ پر تہمت ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میرا رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے، اور لوگ ایک بار دو بار مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور یقین کی کیفیت سے نہیں مانگتے۔ مانگیں تو درد دل سے مانگے، یقین سے مانگے، پورے اعتماد کے ساتھ مانگے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے ایسی دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کی دل میں یقین ہو اور دعا میں جلدی نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دعا میں خزانے آسمان سے گر جائے، نہیں، آدمی کو انتظار کرنا پڑے گا، بار بار مانگے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر مانگے، اللہ رب العالمین کیسی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور دعا میں یہ نہیں کہنا اللہ تو چاہے تو معاف کر دے، اللہ تو چاہے تو عطا کر، ایسی شرط نہ رکھیں، بلکہ یقین سے کہیں کہ اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے۔ اس یقین کی کیفیت کے ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن دعا کا سلیقہ، طریقہ انہیں نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کا طریقہ، سلیقہ سکھایا۔ وہ کیا ہے کہ آدمی دعا کرتے ہوئے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی خوب تعریف کرے۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعا ایسے ہیں جو قبول نہیں ہوتی درود نہ پڑھنے کی وجہ سے، تو درود کا اہتمام کریں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود کا اہتمام کریں اور اس کے بعد اپنی بات اللہ کے پاس رکھیں۔ پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین کیسی دعا قبول فرماتا ہے۔ دعاؤں میں کیا مانگنی چاہیے، کیسے مانگنی چاہیے، دعا کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، قرآن مجید ہم کو سکھاتا ہے۔
نبیوں کی دعا پر اگر غور کریں گے تو ہمیں دعا کا سلیقہ طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ ہم اپنی زبان میں جو دعا کرتے ہیں اس سے بھی افضل بہتر دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جامع دعا ہیں، پیغمبروں کی دعا ہیں جس میں بہت زیادہ اثر ہیں، جس دعا کے کلمات اللہ کے نزدیک قبول کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی کو حکم دیا گیا یہ دعا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا کرتے تھے یہ دعا کرتے تھے، اللہ تو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اگر ہم اپنی زبان میں دعا کریں تو ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ چیز مانگیں گے جو ہمیں نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں سنے کہ بہت بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں تو اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ چوزے کی طرح اتنے کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم ایسی کوئی دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول، میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ تو مجھے عذاب اگر آخرت میں دینا ہے دنیا ہی میں وہ سزا مجھے دے دے۔ اللہ کے نبی نے کہا تبھی تو تم اتنے کمزور ہو چکے ہو، تم یہ کیوں کہے اللہ تعالیٰ سے اللہ آخرت کے عذاب کو دنیا ہی میں مجھے دے دے، کیوں یہ نہیں کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی اللہ تو دنیا میں بھی بھلائی مجھے عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچا لیتا، دنیا کی تکلیفوں سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لیتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں وہ دعائیں جو جامع دعا ہیں اس کو اپنانا چاہیے۔ اور دعا میں کیا مانگنی چاہیے، کیسے مانگنی چاہیے، قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، ایک ایک نبی کی دعا بھی سبحان اللہ جنہوں نے کی اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہا کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرما، والحقنی بالصالحین اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، اللہ میرے ذکر خیر دوسروں کی زبان میں جاری فرما، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے اللہ تو مجھے جنت النعیم کا وارث بنا دے۔ ایک نبی جنت مانگ رہے ہیں، سوچو کہ میں اور آپ کتنی مرتبہ جنت مانگتے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم تو دنیا کی چیزیں بہت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن جنت بہت کم مانگتے ہیں، لیکن پیغمبر ہو کر ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر نبی دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھے جنت النعیم کا وارث بنا دے، اور دعا کرتے ہیں واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واغفر لی ابی، اللہ میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ اور یہ اس وقت کیے تھے جب ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا منع ہے، تو اس وقت تک حکم نہیں نازل ہوئی تھی، انہوں نے پہلے یہ دعا کی تھی۔ اس کے بعد دعا کی انہوں نے اللہ میں مجھے اور میری اولاد کو بھی تو نمازی بنا دے، اللہ اکبر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ دعا میں یہ مانگنی چاہیے، اولاد کی فکر، شرک سے بچانے کی فکر، بدعت و خرافات سے بچانے کی فکر، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھے بھی بچا لے اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے، شرک سے، کفر سے اللہ تم ہماری حفاظت فرما، میری اولاد کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کا کیا کرتے تھے ابراہیم خلیل اللہ، تو دعاؤں میں یہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بہت کچھ عطا کیا اور ان کی زندگی آزمائش سے بھری زندگی، بچپن ہی سے بھائیوں نے مل کر ان کو باپ سے دور کر دیا، کنویں میں ڈالے گئے، نکال کر مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا، عزیز مصر نے خریدا، محل میں پروان چڑھے اور پھر قید خانے پہنچے اور ایک دن آیا مصر کے بادشاہ بن گئے، اور اس مصر کے بادشاہت کے تخت پر بیٹھ کر ان کے کیا جذبات تھے اور
دعا کے الفاظ کیا؟ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت عطا کی، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اے اللہ تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم تو نے عطا کیا، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ پروردگار میری التجا ہے، میری دعا ہے، توفنی مسلمہ، اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اسلام کی حالت میں بلا لے، اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جب اس دنیا میں آؤں گا، والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ اللہ اکبر، کیسے الفاظ تھے ان کے۔ یہ ایوب علیہ السلام ہیں، زندگی میں کتنی بڑی آزمائش، سر سے لے کر پیر تک زخم، بیماری، اتنی تکلیف، 18 سال بیمار تھے۔ 18 سال کی اس بیماری کو جھیل کر، تکلیف کو جھیل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان کی دعا کو ذکر کرتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ کسی شخص کو شروع ہی سے نعمت نہ ملے اتنا بڑا مسئلہ نہیں، یہاں تو ایوب علیہ السلام کو دولت، اولاد، سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کیا، پھر ایک ایک کر کے چھین لیا، یہاں تک کہ بستی والوں نے ان کو دور کر دیا، ان کی بیوی ان کے ساتھ رہ گئی۔ ایسی تکلیف حالت میں، بیماری کے موقع پر دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سن لیا اور ان کی دعا قبول کر کے انہیں شفا عطا کیا۔ اتنا صبر کرنے والے، اللہ نے کہا نعم العبد، نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ آج جتنے بھی بیمار قسم کے لوگ ہیں، ان سب کو ایوب علیہ السلام کی زندگی پڑھ کر سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بیماری سے بھی نکالنے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی ہمیں عافیت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کو پکاریں، اللہ رب العالمین تکلیف سے نجات دے گا۔ ادھر سلیمان علیہ السلام کی دعا دیکھیے، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سب کچھ عطا کیا، پرندوں کی بولی سکھائی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے، ساری حکومت بادشاہت ملی، لیکن دعا کیا ہے، شکر گزاری کیسی؟ رب اوزعنی ان نشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا۔ اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو اپنی خاص رحمت سے تیرے نیک بندوں میں میرا شمار فرما۔ یہ شکر کے کلمات حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ یونس علیہ السلام ہیں، غم میں، تکلیف میں پڑھ کر جب وہ بستی سے نکل گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل گئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والوں نے انہیں سمندر میں ڈال دیا اور مچھلی انہیں نگل لی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن میں وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اور یہ یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں پکڑیں گے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا انہیں نگل جا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، اس اندھیری رات میں سمندر کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اللہ، بے شک میں نادانوں میں سے ہوں، بے شک میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، 40 دن دعا کیے، اگر یہ دعا نہ پڑھتے
اللہ کے نبی فرماتے ہیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ اس دعا کے پڑھنے سے ہم نے انہیں نجات دی۔ اللہ ہم کو قرآن میں کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا سنی، ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اے مومنو تم بھی تکلیف میں، غم میں، سٹرس میں، گھبراہٹ میں، پریشانی میں اگر تم مجھ کو پکارو گے اور اس کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی رکھو گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو گے، وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ کہتا ہے کہ تم کو بھی ہم غم سے، سٹرس سے، پریشانی سے، گھبراہٹ سے نجات دلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو دعاء المکروب کہا۔ ہر اس پریشان انسان، مظلوم انسان کی دعا ہے، جب یہ دل سے مانگتا ہے، اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ اسے پریشانی سے، غم سے بچا لیتا ہے، تکلیف سے نجات دلاتا ہے۔ یہ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ رب انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں کبھی تیری پکار سے محروم نہ رہا، جب بھی میں نے پکارا تو نے میری پکار کو سنی۔ دعا کیے رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو ہی وارث عطا کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی پکار سنی، اس بڑھاپے میں بھی ہم نے اسے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام یحییٰ ہے۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم نبیوں کی دعا پڑھتے ہیں، ان کی دعا میں ہم دیکھتے ہیں وہ گڑ گڑاتے تھے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے تھے، ہر خیر کے کام میں آگے بڑھتے تھے، اور اللہ کہتا ہے وہ ہم کو پکارتے تھے اور خوف کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، خوف اور رجا کے ساتھ ہم کو پکارتے تھے، اسی لیے ہم نے ان کی دعائیں سنی، قبول فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ ساری دعائیں ہم اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ میں بھی اور آپ بھی دعا کا طریقہ سلیقہ سیکھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ واللہ آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ دعا کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ یاد کریں، یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھا کریں۔ واللہ اللہ رب العالمین سننے والا ہے، وہ ضرور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بعد دعا کا خاص ذکر کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد جب میرے بارے میں تیرے بندے سوال کرے تو کہہ دو کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لہٰذا مجھے ہی پکارے، مجھ پر ہی یقین رکھے، شاید کہ وہ ہدایت پالے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے احکامات کے بعد دعا کا ذکر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، خوب دعا کیجئے، خوب مانگیے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیجئے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے۔ کل بنی آدم خطا، ہر انسان کی اولاد خطا کار ہے، ایسے میں ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے۔ کہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم جانے انجانے میں غلطی کر گئے ہوں، اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اگر اپنی زندگی میں تکلیف، مشقت، برڈن محسوس کرتے ہیں، دعا کرو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر بوجھ نہ ڈال۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی دعائیں ہم کو سکھائی گئی۔ زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جو دعا سکھائی وہ معافی کی دعا، دونوں دعا کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، اللہ تو رحم نہیں کرے گا،
ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا کی آدم اور حوا علیہ السلام نے۔ ایسی کتنی ساری دعائیں ہیں جو قرآن مجید ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ بندہ ایسے موقع پر اس دعا کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ میرے بھائیوں، دعا اگر قبول ہونی ہے، اس میں سے ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کرو، انہیں خوش کرو، ان کی رضامندی پانے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ وہ لوگ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن میں رہتے تھے، ماں بیمار تھی، ماں کی خدمت میں لگے تھے، اور اس وقت نبی کریم سے مدینے میں تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نبی سے ملے تو صحابی کا درجہ ملے گا، لیکن ماں اکیلی ہو جاتی ہے، اور جب ماں کی خدمت کریں گے تو صحابی کے درجے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے ماں کی خدمت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کہے، یمن میں ایک شخص ہے اویس قرنی، وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے مجھ تک ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور ان کی جسم میں بیماری تھی، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ انہیں شفا یاب کیا، اللہ انہیں شفا دیا، اور کہا کہ جب بھی وہ تمہارے پاس آئیں تو کہو کہ ہمارے حق میں دعا کرنا، اس لیے کہ ماں کی خدمت کرتے کرتے ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں اعلان کی حج میں، تم میں سے کون اویس ہے یمن سے؟ تو اس کے بعد ان سے ملاقات ہوتی ہیں، ان سے کہا، حضرت عمر نے ہمارے حق میں دعا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کا ایک شارٹ کٹ راستہ یہ ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، گھر میں جو دو قیمتی موتی ہیں، ایک بھی موتی کیوں نہ ہو، ماں یا باپ زندہ کیوں نہ ہو، ان سے دعا کی درخواست کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا دل جیتو۔ وہ راتوں میں اٹھ کر تنہائی میں آپ کے مستقبل کے لیے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ماں کی، ایسے والد کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ واللہ کہتا ہوں، میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کی زندگی میں جو ترقی ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، جنہوں نے بچپن میں اس وقت ہی دعا کی جب میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت ہی انہوں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے انہوں نے ہمارے حق میں دعا کی، گود میں سلا کر ہمارے حق میں دعا کی، راتوں میں اٹھ کر سجدوں میں رو رو کر ہمارے حق میں دعا کی۔ ایسے میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، ترقی پر ترقی دے رہا ہے۔ ان بڑے لوگوں کی دعائیں ہیں، ان ماں باپ کی دعائیں ہیں جو ہماری ترقی کی راز ہے۔ ایسے میں ان نوجوانوں سے کہوں گا، اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہوئے ان سے دعائیں لیا کرو، واللہ ان کی قدر کرو، ان کی زندگی میں موجود کی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ان کا گھر میں موجود ہونا ہمارے لیے سکون اور راحت کا باعث ہے۔ ان کو راضی کر کے ان کی دعائیں لے کر زندگی بدل لو، زندگی کو روشن کر لو، زندگی اللہ تعالیٰ آپ کے روشن کرے گا، مستقبل کو سنوار دے گا۔ تو یہ بہت اہم راز ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور اسی طریقے سے رمضان میں ہر کوئی تہجد کو اٹھتا ہے، رات میں جب نیند سے بیدار ہو جائے تو آپ یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم اغفر لی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کوئی رات میں بیدار ہو، کسی بھی مقصد کے لیے آدمی اٹھا، اچانک نیند سے اٹھا، اسی جگہ بیٹھ کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم اغفر لی۔ یہ دعا پڑھ کر جو بھی دعا تم اللہ تعالیٰ کے پاس رات کے اس اندھیرے میں
اللہ سے رکھو گے اللہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اگر آپ اٹھ کر اس وقت نماز بھی پڑھتے ہیں وہ نماز آپ کی ضرور قبول کی جائے گی، یہ بات اللہ کے نبی سے ہم بتائی۔ تو ہم تہجد کو اٹھتے ہیں الحمدللہ رمضان میں، سحری کو بیدار ہوتے ہیں، آپ اٹھتے ہی دعا پڑھ لو اور آپ کی جو پریشانی ہے اللہ کے پاس رکھو۔ آپ اگر تکلیفوں مشقتوں مصیبتوں کا شکار ہیں اللہ کے پاس اپنی بات رکھیے، اللہ کیسے دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دعا کیجیے اپنے لیے اور ان مرحومین کے حق میں بھی دعا کیجیے، اپنے ان مرحوم ماں باپ کے حق میں بھی دعا کیجیے جو آپ کے نظروں کے سامنے دنیا سے چلے گئے۔ آپ اپنے بھائی بہنوں کے حق میں دعا کیجیے جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کفن دیا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی کے حوالے کر کے آئے۔ اپنی اولاد کے حق میں دعا کیجیے۔ آپ کے اس بڑی عمر کی موجودگی میں نظروں کے سامنے جوان بیٹے بھی چلے گئے ہیں، ایسی ساری لوگوں کے حق میں دعا کیجیے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اللہ ہمارے دلوں میں کوئی بھی کینہ کپٹ ان کے بارے میں نہ رکھ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارا رب بے شک تو بڑا شفقت والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو بہرحال بس خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ آپ تراویح ہو، تہجد ہو اور خاص دعاؤں میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے مرحوم کے لیے ضرور دعا کریں۔ اور اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر اسلام کی سربلندی اور جہاں بھی مسلمان پریشانیوں کا تکلیفوں کا شکار ہیں ان کے حق میں بھی دعا کیجیے۔ اس ملک میں دیکھیں دن بدن کتنے ظلم کیے جاتے ہیں مسلمانوں پر، کتنا ستایا جاتا ہے، کتنا مجبور کیا جاتا ہے ان کو۔ ایسے موقع پر ہم ان سارے بھائیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید ہے آنے والے دور میں اللہ رب العالمین اس ملک میں امن، چین، راحت مسلمانوں کے حق میں عطا کرے۔ امید ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے حق میں اللہ رب العالمین بہترین فیصلہ فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ اسلام اور مسلمان خلاف سازش کر رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں برباد کرے، نیست و نابود کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کئی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نمازوں کو، روزوں کو، قیام اللیل کو، عبادات کو، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے۔ ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے، اسلام پر آئے اور ایمان کے ساتھ اپنے پاس اللہ رب العالمین ہم کو بلائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم۔